الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں ناپاک ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا جسم یا کپڑا یا جگہ یا برتن یا پانی یا اور بھی کوئی دوسری چیز ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ ناپاک ہونے کی صورت میں اس سے پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ کسی چیز کے پاک اور ناپاک ہونے کا فیصلہ ہم اپنے عقل سے نہیں کر سکتے، بلکہ شرعی دلائل کی بنا پر ہی کسی چیز کو پاک یا ناپاک کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ شریعت نے کسی ناپاک چیز سے پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہی طریقہ معتبر ہے۔ اگر کوئی قیاس کر کے ایک طریقے کو کسی دوسرے طریقے پر اپلائی کرے، فٹ کرے، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں ہر ناپاکی کے بارے میں، نجاست کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نجاست سے طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے پیشاب اور پاخانے کو لیں۔ اگر کسی کے کپڑے میں یا جسم میں پیشاب و پاخانہ لگ گیا ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے اور پھر پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ پانی سے اسے دھل لیا جائے تو انشاءاللہ پھر وہ پاک ہو جائے گا، چاہے جسم میں لگا ہوا ہو پیشاب یا پاخانہ یا پھر کپڑے میں لگا ہوا ہو، تو پانی سے اسے دھل لینے کے بعد یہ کپڑا بھی اور یہ ہمارا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو تو ایسی صورت میں قضاء حاجت کے بعد وہ متبادل کے طور پر پتھر اور ڈھیلوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے، یا کسی کے پاس پتھر اور ڈھیلے بھی نہیں ہے تو ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پانی کی دلیل سنیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اہل قباء کے سلسلے میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ڈھیلے کا اور پتھر کا استعمال کرنے کے بعد یہ لوگ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، تو پانی کے استعمال سے نجاست کلی طور پر دور ہو جاتی ہے اور اس کے باقی رہنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا اگر صحیح طریقے سے اسے دھلا جائے تو۔ لیکن پتھر کے استعمال اور ڈھیلے کے استعمال کے بعد اس کا ہلکا پھلکا اثر ہو سکتا ہے کہ باقی رہ جائے، لیکن پانی سے وہ اثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ تو اگر پانی ہے تو اس سے نجاست کو دور کیا جائے گا، اور یہ سب سے افضل طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن پانی نہ ہونے کی صورت میں پتھر کا، ڈھیلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قضاء حاجت کے لیے نکلے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، جب قریب پہنچ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابغنی احجارا استنفض بها ولا تأتنی بعظم ولا روث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے کچھ پتھروں کو لاؤ جس سے میں پاکی حاصل کروں، جس سے میں اپنی نجاست کو دور کروں، صاف کر لوں، اور ہڈی یا پاخانہ مت لانا، جانوروں کا پاخانہ ملے یا ہڈی ملے تو اسے مت لانا۔ بعض احادیث کے اندر اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ
وہ ہمارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، اور روث کے بارے میں، جانوروں کے پاخانے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول پتھر لانے کا حکم نہ دیتے اور پتھر سے استنجا نہ کرتے۔ تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ پانی نہ ہو تو پتھر اور ڈھیلے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پتھر اور ڈھیلے بھی نہ ہو تو کپڑے کا یا پھر ٹیشو پیپر جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہے، ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور اس سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی پیشاب و پاخانہ اگر جوتے میں لگ جائے تو اس جوتے کے پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے ایک دوسرا آپشن بھی ہمیں دیا ہے۔ وہ آپشن یہ ہے کہ اگر راستے میں چل رہے ہوں اور کہیں پر کوئی گندگی ہو جس سے ہمارا جوتا ناپاک ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آگے جو ہم اس راستے میں چلیں گے، پاک زمین ہوگی، تو آگے چلنے کی وجہ سے جو پاک زمین سے یہ جوتا دوبارہ گھسے گا تو اس سے وہ پھر پاک ہو جائے گا، اور اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اب اسے دھلنا ضروری نہیں ہے، تو شریعت نے اس بارے میں تخفیف رکھی ہے۔ اگر کوئی دھل لے تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی نہ دھلے، جوتے میں گندگی لگ گئی تھی اور پھر اس جوتے کو پہن کر آگے چلتا رہا، تو آگے کی جو پاک زمین ہے، آگے کی یہ پاک زمین اس جوتے کو پاک کر دے گی۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اذا وطی احدکم بنعلیہ اذی فإن التراب له طہور، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتیوں میں گندگی لگا لے، یعنی راستے میں چلنے کی وجہ سے اس کی جوتیوں میں گندگی لگ جائے، تو اس کے بعد جو پاک مٹی آئے گی، یہ پاک مٹی اس کے لیے طہور ہے، یعنی اس کے جوتے کو پاک کرنے والی ہے۔ لہذا اگر جوتے میں یا اسی طریقے سے کسی کے پاس چمڑے کا موزہ ہے، تو چمڑے کے موزے میں بھی اگر گندگی لگ جاتی ہے تو اس گندگی کو، اس نجاست کو دور کرنے کا طریقہ صرف پانی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی پاک زمین بھی اسے پاک کر دیتی ہے، اور اس سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز حیض کا خون ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا گزشتہ درس میں کہ حیض کا خون ناپاک ہے، نفاس کا خون ناپاک ہے۔ اب اگر کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ گیا ہو یا جسم میں حیض کا خون لگ گیا ہو، تو پھر اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ انہ لیس لی الا ثوب واحد وانا احیض فیہ فکیف اصنع؟ اللہ کے رسول، میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور اسی میں حالت حیض میں ہوتی ہوں، حالت حیض میں وہی کپڑا پہنے ہوئے رہتی ہوں، لہذا اس کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اذا طہرتی فاغسلی ثم صلی فیہ، کہ جب تم پاک ہو جاؤ تو اس کپڑے کو دھل لو اور پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھو۔ تو صرف دھل دینے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، گرچہ دھلنے کے بعد اس خون کا اثر اس کپڑے میں دکھائی دے، واضح طور پر معلوم ہو کہ یہاں پر خون لگا ہوا تھا، دھلنے کے بعد بھی اس کا اثر موجود ہو، پھر بھی اس کپڑے کو پاک مانا جائے گا کیونکہ دھل لیا گیا ہے۔
اب اسے ناپاک نہیں مانا جائے گا اس اثر کی وجہ سے۔ چنانچہ اسی حدیث میں ہے، فرماتی ہیں فَإِن لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ، اللہ کے رسول اگر دھلنے کے بعد بھی پورا کا پورا خون نہ نکلے اس کپڑے سے، ظاہر سی بات ہے کہ خون کافی گاڑھا ہوتا ہے اور کئی دن تک اگر لگا ہوا رہے تو صرف پانی سے دھلنے کی وجہ سے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا، دھلنے کے بعد بھی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خون لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یکفیکی غسل الدم ولا یضرکی اثرہ، صرف اس خون کو دھل لینا تمہارے لیے کافی ہے اور اس کا اثر جو اس کپڑے میں باقی رہ گیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ حیض کے خون سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دھل لیا جائے پانی سے دھل لینے کے بعد یہ کپڑا اسی طریقے سے جسم میں لگا ہو تو جسم پاک ہو جاتا ہے اور اسے اب شرعی طور پر پاک مانا جائے گا، گرچہ اس کا اثر ابھی بھی ہمیں اس کپڑے میں دکھائی دے۔ تیسری چیز جس سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے وہ ہے ایسا برتن جس میں کتے نے منہ مار دیا ہو۔ برتن میں کوئی کھانا رکھا ہوا تھا، کتا آیا اور اس برتن سے کھانا کھانے لگا، کوئی پینے کی چیز تھی اور کتا آ کر اس برتن سے پینے لگا۔ تو ابھی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اس سے وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ اگر کوئی اپنے عقل و قیاس سے تجویز کرے تو وہ طریقہ غیر مقبول ہے شریعت کی نگاہ میں۔ شریعت نے جو طریقہ بیان کیا ہے اسی کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، فرماتے ہیں طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ تمہارے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس سے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے اور پہلی بار اسے مٹی سے دھلا جائے۔ تو اس برتن کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے اوپر کافی ریسرچ کیا گیا ہے کہ کیوں آخر اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا اور پھر پہلی مرتبہ مٹی سے کیوں دھلنے کا حکم دیا، اور پھر لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے وحی کی بنا پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کو پہنچاتے تھے، ورنہ اس زمانے میں آج کی طرح ٹیکنالوجی اور علم طب ترقی نہیں کی تھی، آج کی طرح ٹیکنالوجیاں نہیں تھیں، طب کا علم، ڈاکٹری کا علم اس زمانے میں اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے برتن سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جو بیان کیا ہے آج بھی سائنس سے تسلیم کرتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا ایک شخص کو اس کتے کے جراثیم سے محفوظ رکھنے کا۔ لہذا یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پہلی مرتبہ اسے مٹی سے دھلے اور پھر اس کے بعد اسے پانی سے دھلے، کل 7 مرتبہ دھلنے کے بعد یہ برتن پاک مانا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ برتن ناپاک ہی رہے گا، گرچہ بہت ہی اچھے ڈٹرجنٹ سے اس نے اسے دھلا ہو تب بھی اسے ناپاک ہی مانا جائے گا، پاک نہیں مانا جائے گا۔ چوتھی چیز پیشاب ہے۔ پیشاب کے بارے میں عمومی حکم یہی ہے کہ اسے دھلا جائے پانی سے دھلنے کے بعد وہ پیشاب پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر بچے کا پیشاب ہے، چھوٹا بچہ جو ابھی تک صرف ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس کی مکمل غذا ماں کا دودھ ہے اور اس کی عمر تحدیداً 6 مہینے سے پہلے کی ہے، کیونکہ 6 مہینے سے پہلے کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں۔
لیکن کس عمر میں پہنچنے کے بعد اب اس کے پیشاب کو بھی دھلنا ضروری ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک وہ ماں کا ہی دودھ پیے، اس کے علاوہ کوئی غذا اس کی دوسری نہ ہو، تب تک اس کے پیشاب کو صرف چھینٹا مارا جائے گا، دھلا نہیں جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، 6 مہینے کی مدت ہے، 6 مہینے کے بعد گرچہ ماں کا دودھ ہی جاری رکھے لیکن پھر بھی اس کے پیشاب کو اب دھلا جائے گا، اب چھینٹا نہیں مارا جائے گا۔ علی کل حال جب اس سے پہلے کی مدت ہو، 1 مہینے کا بچہ ہے، 1 ہفتے کا بچہ ہے، تو اس بارے میں تمام علماء متفق ہیں کہ اس کے پیشاب پر اگر صرف چھینٹا مار دیا جائے تو اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اسے دھلنا ضروری نہیں ہے۔ صرف چھینٹا مار دیا اور اس کا پیشاب پورا کا پورا کپڑے پر باقی ہے اور اسی کپڑے پر کسی نے نماز پڑھ لی صرف چھینٹا مار کے، تو اس کی نماز درست ہے، اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا اور اس کی نماز کو باطل بھی نہیں کہا جائے گا۔ خود شریعت نے یہ تفریق کی ہے۔ اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے یا خواتین بچیاں جو ہیں لیڈیز میں کوئی چھوٹی سی بھی بچی ہو تو اس کے پیشاب کو دھولا جائے گا، اس سے پاکی حاصل کرنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ کپڑے میں لگ جائے تو اس پیشاب کو جب تک دھولا نہ جائے یا جسم میں لگ جائے جب تک اسے دھولا نہ جائے تب تک وہ ناپاک مانا جائے گا، اسے پاک نہیں مانا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی عمر ہے 2 سال کی، ماں کا دودھ بھی پیتا ہے اور دوسری غذائیں بھی لے رہا ہے، یا ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہے، 2.5 سال 3 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب دوسری غذائیں وہ استعمال کر رہا ہے، تو بالاتفاق اس کا پیشاب ناپاک ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو۔ اب اگر کسی کے کپڑے پر یا جسم پر یہ پیشاب لگ جائے اور کپڑا سوکھ جائے، جسم پر پیشاب لگا تھا اور پھر بعد میں سوکھ گیا ہو، تو کیا سوکھنے کی وجہ سے اب اسے پاک مانا جائے گا اور اس کپڑے پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہی ہے اور اس کپڑے پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر بستر پر پیشاب کر دے، آج کل موٹے موٹے گدے آتے ہیں، صوفے پر پیشاب کر دے تو اب وہ صوفہ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا، وہ بستر ناپاک ہو گیا۔ اب اس بستر کو جو بہت موٹا ہے یا صوفے کو دھلنا ممکن نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو جب تک اسے دھولا نہ جائے تب تک وہ ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر سوکھ جاتا ہے تو سوکھ جانے کے بعد اسے استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرے کاموں میں۔ اس پر اگر کوئی سو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے اور وہ سوکھ چکا ہے تو چونکہ وہ سوکھ چکا ہے اس لیے جسم میں یا کپڑے میں یہ ناپاکی منتقل نہیں ہوگی، جسم اور کپڑا پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اس پر کوئی گدا ڈال دیا، ایک گدا ہے جو جس میں پیشاب تھا، اس پر اور ایک گدا ڈال دیا اور اس کے اوپر وہ بیٹھ رہا ہے، جائز ہے اس پر بیٹھنا، کوئی حرج نہیں ہے، ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ سوکھ جانے کے بعد اسی پر مصلی بچھا دیا اور اس پر نماز پڑھ رہا ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، ابھی تک اسے دھولا نہیں گیا ہے، صرف سوکھ گیا ہے بس۔ تو جب تک پیشاب کو دھولا نہ جائے تب تک وہ ناپاک ہی رہتا ہے، دھلنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے واشنگ مشین کے اندر ڈال کر ہی دھلا جائے، ہر چیز کے دھلنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مسجد نبوی کے اندر جو وہاں فرش بچھا ہوا رہتا ہے، کافی قیمتی ہوتا ہے، کافی موٹا بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی بسا اوقات بعض بوڑھے لوگ جاتے ہیں اور پیشاب پر کنٹرول نہیں کر پاتے، پیشاب کر دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے بعض لوگ لے جاتے ہیں اور چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تو اب فوراً وہاں جو صفائی عملہ ہے وہ آتے ہیں اور اس جگہ پر جہاں پر پیشاب کیا گیا ہے وہاں پر پہلے پانی مارتے ہیں اور پھر ان کے پاس پورا یہ سسٹم موجود رہتا ہے، اس میں اسپرے کرتے ہیں اور فوراً وہاں پر پانی مارنے کے بعد اس پانی کو نچوڑ بھی لیتے ہیں اور پھر اس پر ایسی مشینیں موجود ہیں چلاتے ہیں جس سے وہ فوراً سوکھ بھی جاتا ہے، تو اب وہ پاک ہو گیا ہے۔ اگر اس میں پانی مارا گیا اور پانی مار دینے کے بعد
اس کا اثر زائل ہو گیا تو یہ پاک ہو گیا ہے۔ بس مٹی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مٹی میں کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو اس مٹی کو دو طریقوں سے ہم پاک کر سکتے ہیں اگر اس جگہ پر نماز پڑھنی ہے تو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر پانی بہا دے، پانی بہانے کے بعد ابھی بھی وہاں پیشاب گرچہ موجود ہو اور پانی بہانے کے بعد پانی بھی وہاں موجود ہے تو یہ زمین پاک ہو چکی ہے، کیونکہ اس بارے میں حدیث ہمارے پاس صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک صحابی نے مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا، بعض صحابہ کرام ڈانٹنے لگے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ جب وہ فارغ ہو چکے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے ایک بالٹی پانی طلب کیا اور پھر جہاں پر اس شخص نے پیشاب کیا تھا اللہ کے رسول نے وہاں پر اس بالٹی پانی کو بہانے کا حکم دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس زمین کو پاک کر دیا، تو اب وہ زمین پاک ہے، اب وہ زمین پاک ہے جس میں اب پانی بہا دیا گیا ہے۔ تو ایک طریقہ ہے اس زمین کو پاک کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی شعاعوں کی وجہ سے وہ سوکھ جائے، دھوپ کی وجہ سے وہ سوکھ جائے، تو سوکھنے کے بعد اب یہ زمین پاک ہو چکی ہے، اس زمین پر کوئی نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین اب پاک ہے، اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس کا اثر دھوپ کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے۔ پانچویں چیز، عورتوں کے تعلق سے خصوصی طور پر یہ مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے کپڑے پہننے کا حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کپڑے پہنے۔ مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا ہو، اگر ٹخنے سے نیچے چلا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس میں جہنم کی وعید تک سنائی گئی ہے۔ اب کوئی خاتون راستے میں اگر چل رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا رہنے کی وجہ سے زمین سے اس کے کپڑے ٹچ کریں گے اور زمین پر کوئی ناپاکی لگی ہو، کہیں کوئی گندگی ہو تو اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اب یہ جو جھالر ہے، کپڑے کا کنارہ حصہ ہے، تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو دھل لیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آگے جو پاک زمین پر وہ گزرے گی اور یہی ناپاک کپڑا اس پاک زمین سے بار بار ٹچ کرے گا تو اس سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اور شرعی نقطۂ نظر سے اس کپڑے کو پاک مانا جائے گا، لہذا اس کپڑے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اسی کپڑے کے ساتھ اگر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست مانی جائے گی۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے حدیث موجود ہے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی جو ام ولد تھیں، یعنی ان کی ایسی لونڈی جس سے ان کا لڑکا تھا، بچہ پیدا ہو چکا تھا، اسے ام ولد کہتے ہیں، تو وہ لونڈی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں انی امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذر، کہ میں ایسی خاتون ہوں جو اپنے کپڑے کو بہت ہی زیادہ لٹکا کے پہنتی ہوں اور اسی کپڑے کے ساتھ ناپاک جگہوں سے بھی گزرتی ہوں، تو کیا کروں، میرے کپڑے کا کیا حکم ہے؟ جب وہ خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کرتی ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور اس بارے میں پوچھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں کہ یطہرہ ما بعدہ، اس کے بعد جو پاک زمین آنے والی ہے اس پاک زمین میں بھی یہ خاتون چلے گی تو یہ پاک زمین اس ناپاک کپڑے کو پاک کر دے گی۔ یعنی جو جوتے کے بارے میں اللہ کے رسول کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہی رہنمائی یہاں اس ناپاک کپڑے کے بارے میں بھی ہے، تو اس ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔
ہم نے بیان کیا تھا ودی کے بارے میں اور مذی کے بارے میں کہ یہ دونوں چیزیں ناپاک ہیں. ان دونوں سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ودی کے بارے میں حکم ہے کہ اسے دھلا جائے، یعنی پیشاب کے بعد اگر کوئی گاڑھا مادہ نکلتا ہے سفید رنگ کا، اسے ودی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اسے دھلا جائے. دھلنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا. جب تک پانی سے نہ دھلا جائے تب تک وہ ناپاک ہی رہے گا. لیکن مذی کے بارے میں اگر جسم میں لگا ہو تو الگ حکم ہے، کپڑے میں لگا ہو تو الگ حکم ہے. اگر جسم میں لگا ہوا ہو، جیسے شرمگاہ میں لگنا یقینی ہے، تو جسم میں لگے ہونے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھلنے کا حکم دیا ہے. اگر مذی جسم سے لگا ہوا ہو تو اس مذی کو پانی سے دھل کر پاک کیا جائے گا. لیکن اگر کپڑے پر لگا ہوا ہو تو صرف چھینٹا مار دینا کافی ہے. اگر دھلے تو کوئی حرج نہیں، بدرجہ اولا وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر نہ دھلے، صرف چھینٹا مار دے تو یہ کافی ہے. اس بارے میں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کیف بما یصیب ثوبی منہ، اللہ کے رسول میرے کپڑے میں اگر مزی لگ جائے تو کیسے میں اس سے پاکی حاصل کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث ترى انه اصاب منہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صرف اتنا کافی ہوگا کہ ایک چلو پانی لو اور اس سے اپنے کپڑے پر مار دو. تو اگر ایک چلو پانی لے کر اس نے صرف اپنے کپڑے پر مار دیا تو اس سے یہ کپڑا پاک ہو جائے گا جہاں پر یہ مزی لگا ہوا تھا. یہ اتنا کافی ہے. اور آخری چیز ہم بیان کریں گے مردہ جانور کے چمڑے کے بارے میں. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ مردہ جانور کا چمڑا ناپاک ہے. اس کے پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے بالکل ہی الگ بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو پاک کیا جائے گا. کسی دوسرے طریقے سے اسے پاک نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر کوئی جانور ہے اپنے آپ مر چکا ہے، کوئی بکری ہے اپنے آپ مر چکی ہے، تو اس کو میتہ کہتے ہیں، مردار کہتے ہیں. اس کا جو چمڑا ہے ناپاک ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہے کہ اس چمڑے کو میں بہت ہی اچھے ڈٹرجنٹ سے اچھے طریقے سے دھل لوں گا اور اس چمڑے پر میں نماز پڑھوں گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ چمڑا ابھی بھی ناپاک ہی کہا جائے گا. کب یہ پاک ہوگا؟ جب اسے دباغت دی جائے. دباغت کے بعد اس چمڑے کو پاک مانا جائے گا، اس سے پہلے یہ چمڑا ناپاک ہی رہے گا. اور دباغت کا پروسیس ہم نے اس درس میں بیان کیا ہے کہ کیسے دباغت دی جاتی ہے. آج بھی چمڑے کو استعمال میں لانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور پھر اسے قابل استعمال بنایا جاتا ہے. تو اسی کو دباغت کہتے ہیں کہ اسے دباغت دی جائے اور دباغت دینے کے بعد اس چمڑے کو پاک کر لیا جائے. یہ دباغت ہی اسے پاک کرنے کا طریقہ ہے. لہذا اس کے پاک کرنے کا جو طریقہ شریعت کی طرف سے موجود ہے اسی طریقے سے اسے پاک کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شریعت کے ان اہم اور بنیادی مسائل کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.